یہ محمد معراج عالم نے یہ بلال الفی کا انعقاد کیا گیا ہے. وہ بیچارہ پردیش میں رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حیثیت دیا، عالی شان مکان بنایا. ان کی خیر و برکت کے لیے آپ لوگوں کو دعوت بھی دیے ہیں، مولوی صاحب کو بھی دعوت دیے ہیں، اور یہاں میلاد النبی کا ایک انعقاد کیا گیا ہے کہ ان میں خیر و برکت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذکر ہو جائے کہ گھر میں برکت ہو جائے. اور گھر میں برکت ہی نہیں بلکہ جس گھر میں میلاد النبی کا انعقاد ہوتا ہے تو وہاں پر جب نبی کا ذکر ہو جاتا ہے تو اللہ کا فرشتہ یہاں پر آ کر کے پہنچ جاتے ہیں. جی ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے بغل میں اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور ہم لوگ کیا کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، سب چیز نوٹ کرتا ہے. اس لیے ہوشیار ہو جائیں، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار کے طرف سے تشریف لے جا رہے تھے. بازار کے طرف، مارکیٹ کے طرف جا رہے تھے. ایک تاجر کا لڑکا، ایک یہودی کا لڑکا. یہودی جانتے ہیں وہ تاجر نبی کا کٹر دشمن، اسلام کا کٹر دشمن. ان کا ایک لوتا بیٹا ہے بہت ہی خوبصورت. اسی بازار میں باپ نے کہا، ماں نے کہا کہ میرا لگتے جگر نور نظر فلانا سامان کی کمی ہے گھر میں بیٹا، میں روپیہ دیتا ہوں، پیسہ دیتا ہوں، بازار جا اور دکان سے سامان خرید کر کے لا. بیٹا بڑی تیزی کے ساتھ چلے جاتے ہیں بازار کے طرف. بازار پار کرتے ہیں، دکان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کون؟ تاجر کا لڑکا، یہودی کا لڑکا. دکاندار کو کہا تھا، دکاندار بھائی فلانا سامان مجھے دے دو، پیسہ دے دو. خدا جانے کتنا سامان دیا، کیا سامان کا طلب کیا. 100 روپیہ انہوں نے تاجر کا لڑکا یعنی یہودی کا لڑکا دکاندار کو دے دیا. 10 روپے کا سامان لیا تو 90 روپے گھما کے دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کتنا دے گا؟ 90 دے گا نا. تو 90 روپے گھمانے کے لیے وہ گن کر کے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے. تاجر کا لڑکا دیکھا پیچھے طرف شور و گل مچی ہوئی ہے، مرحبا کی صدائیں آ رہی ہے، یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہے، یا حبیب اللہ کے سلام کا صدا آ رہی ہے. تاجر کا لڑکا پلٹ کر کے جیسے ہی دیکھا تو بازار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کے ہمراہ بازار سے تشریف لے جا رہے تھے. وہ تاجر کا لڑکا، یہودی کا لڑکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کو دیکھا تو دیوانہ ہو گیا. حضور کی ایک جھلک چہرے انور کی طرف دیکھا تو وہ تاجر کا لڑکا، یہودی کا لڑکا دیوانہ ہو گیا. ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ باپ نے مجھے سودا خریدنے بھیجا ہے، مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے دکاندار کو کوئی وعدہ بھی دیا ہے، پیسہ بھی دیا ہے، واپس بھی لینا ہے، کوئی خبر نہیں. بالکل مدہوش ہو گیا، نظر سے نظر نہیں ملا کر کے رہتا ہے، نہ گھمایا نہ پھرایا کچھ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے تشریف لے کر کے چلے گئے. تاجر کا لڑکا وہیں کا وہیں کھڑا ہے، ٹکٹکی باندھ کر، لوگ ٹکٹکی باندھ کر کے وہیں پر وہیں کھڑی ہے. باپ کا انتظار کرتے 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 آگے بڑھنے لگا، کھوجنے لگا، تلاش کرنے لگا. دیکھا کہ بازار کے کونے میں دکاندار کے سامنے دکاندار نے پوچھا، بھائی تیرا کیا ہو گیا؟ ابھی تو سامان مانگا، میں نے دیا، تم نے پیسہ دیا، پیسہ بھی واپس نہیں لیا. ادھر نظر کر جرا ہے، کرائے ہوئے کھڑے ہو کے وہاں جرا کیا ہے، بات کیا ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں بولتا. اس کے بعد اس کا ابا بھی آ گیا، امی بھی آ گئی، ان کا برادر بھی آ گیا. میرا نور نظر لگتے جگہ تیرا ہو کیا گیا ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ سب مسلمان ہے، تمام مسلمانوں کا نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر جب تک گزر ہوا انہیں کا گزر ہوا، لیکن کوئی جواب نہیں. تاجر اپنے لڑکے کو لے کر کے گھر آ جاتے ہیں. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، کھانا پینا ٹوٹل بند، پانی تک نہیں پیتا ہے. جب 20واں دن ہوا، آخری حالت میں آ گیا، بچہ اتنا لبیدان ہو گیا، کمزور ہو گیا، ناتباہ ہو گیا. باپ بھی رونے لگا، ماں بھی رونے لگی، میرا بچہ کو کیا ہو گیا، کچھ بولتا بھی نہیں ہے. تب ان کا باپ پشیمان ہو کر کے رو کر کے بیٹا کے پاس گیا. بیٹا تو نے جب سے جنم لیا ہے، پیدا لیا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے بیٹا، تو نے جو بھی مانگا ہے میں نے فوراً حاضر کر دیا. بیٹا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تجھے کس چیز نے مدہوش بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے، دیوانہ بنا دیا؟ بیٹا بول تجھے کیا چاہیے، میں تجھے حاضر کر دوں گا. اگر چاند بھی مانگے گا تو چاند حاضر کر دوں گا، ستارے بھی مانگے گا تو ستارے حاضر کر دوں گا. بات کیا
چاہتے ہیں؟ ہائے ہائے کیا ہوگا؟ باپ تو کٹر دشمن رسول کا، اور رسول کا دیوانہ ہو بیٹا اس کا بیٹا. کہا کہ بیٹا تیرا اگر یہی تمنا ہے، یہی اچھا ہے، یہی خواہش ہے، اس کو بھی پورا کر دیا جائے گا. تمام وہاں کے لوگوں نے یہودیوں میں ہلچل سی مچ گئی. آگے یہ یہودی ہم لوگوں کا سردار ہے، یہ تاجر جو ہے سردار ہے، اگر یہی ڈگمگا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سپاہ کو بھیجتا ہوں. ایک سپاہی کو بھیجا، کہا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا. کیا کرے گا؟ بیٹا ہے نا، ایک لوگ کا بیٹا ہے اور تاجر کا بیٹا ہے، امیر گھرانے کا بیٹا ہے، کرے گا تو کیا کرے گا؟ بہت ہی خوبصورت ہے. اور نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا ایک مرتبہ دیدار کیا تو مدہوش ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، پروانہ ہو گیا. ان کو چاہیے تو دنیا کی دولت نہیں چاہیے، کوئی کھلونا نہیں چاہیے، چاہیے تو ان کو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار چاہیے، ان کا کلمہ چاہیے. تاکہ بیٹا کیا چاہتے ہو؟ نہیں چاہتا ہوں. بھیج دیا سپاہی، گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، پتہ کیا مدینہ طیبہ کے گلیوں میں گھوم گھوم کر پتہ کیا تو پتہ چلا آخر الزمان نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. یہ کبھی جھانکتے ہیں دروازے پر، کبھی منہ کھینچ لیتے ہیں. نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کون ہے دروازے پر؟ سامنے کھڑے ہو جاؤ. سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتے تھے، ضرورت نہ کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ارشاد فرمایا کہ سامنے آؤ، کون ہے؟ تو دیکھا کہ یہ یہودی ہے، یہودی کا ایک سپاہی ہے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ تاجر کا لڑکا ایک ہی لڑکا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کا دیوانہ ہو بیٹھا ہے، آپ کو دیکھنے کی خواہش ہے، لیکن وہ چلنا بھی نہیں جانتا. اب پھر چل پھر بالکل بند ہو گیا ہے، 3-4 روز ہو گیا، کھانا پینا ٹوٹل بند، نہ تباہ ہو گیا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. وہ سوئے آواز سنا کہ حضور اکرم کی دیدار کراؤ، دیدار کراؤ. اس لیے آئے ہم یا رسول اللہ. کہا کہ ٹھیک ہے تم چلو میں آ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابی رسول کو ساتھ لیتے ہیں اور ہمراہ لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں. تاجر کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے اے لوگو کہاں ہے وہ تاجر کا لڑکا؟ کہاں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، نہ کچھ بول پاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے چلو ہٹ جاؤ، بھیڑ کو کم کرو. نبی آدم آگے بڑھ جاتے ہیں، قدم مبارک آگے بڑھ جاتے ہیں. جب پوچھا اس لڑکا سے، تاجر کا لڑکا یہودی کا لڑکا سے پوچھا اے دیوانہ تو کیا چاہتا ہے؟ کوئی جواب نہیں. حضور اکرم دوسرے مرتبہ ارشاد فرمایا، کوئی جواب نہیں. تیسرے مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرماتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کان مبارک کو ان کے منہ کے پاس لے جاتے ہیں. بیٹا بولو کیا چاہیے؟ وہ بولتا یا رسول اللہ میں تو اب آخری سانس میری چل رہی ہے، یا رسول اللہ میری تمنا پوری کر لیجیے، میری حالت جو ہے یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہو کر کے مرنا چاہتا ہوں. تاجر کا لڑکا ہے، دشمن کا جو سردار ہے نا انہیں کا لڑکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے باپ سے کہو، باپ سے بھی وہی کہا تو باپ کیا ہوگا؟ وہ تو مجبور ہو گیا، ایک لوٹا بیٹا ہے، خوبصورت بیٹا ہے، اگر کوئی اچھا انہوں نے عرض کیا ہے پورا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تاکہ بیٹا ٹھیک ہے تو اگر نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، شریعت اسلام میں جانا چاہتا ہے تو تیری مرضی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لینے کے بعد ان کا بیٹا وہ اب رخصت ہونے والا ہے، کچھ ہی گھڑی ساتھ چل رہی ہے. حضور اکرم نے ان کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ جیسے ہی کلمہ طیب ختم ہو گیا وہ بچے کی زبان سے خوشخوشی نکلی. کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کلمہ پڑھ کر کے شریعت اسلام میں آ گیا، یا رسول اللہ میں تیرا دیوانہ ہو گیا، لیکن میری آخری اچھا بھی سماعت فرما لیجیے. نبی اعظم ارشاد فرماتے کیا آخری اچھا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اپنے آپ میری جنازے کی نماز پڑھائیں گے، اپنے دست مبارک سے مجھے کفن دفن بھی کرائیں گے. آگے ٹھیک ہے کفن دفن بھی کراؤں گا، لیکن آخری جملہ بول رہا یہودی کا لڑکا یا رسول اللہ میں ایمان لانے کا مقصد میرا یہی تھا، آپ کا کلمہ
بغیر پوچھے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے، ایسا کر دینا میرا یا رسول اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھ دیا ان کی روح پرواز ہو گئی تو حضور اکرم تمام صحابی رسول کو لے کر کے آگے بڑھنے لگے۔ تاجر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کرو، یہ تو کلمہ پڑھ لیا، تیرے جان میں آ گیا، تیرے شریعت اسلام میں آ گیا، اس کو بھی ساتھ لے کے چلے جائیے۔ آپ اپنے شریعت کے مطابق ان کو غسل اپنائیے، دفنائیے، جنازے کی نماز پڑھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں اس جنازے کو، اس میت کو اٹھاؤ، جا کر کے غسل دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس لڑکے کو، تاجر کا لڑکا کو غسل بھی دیا گیا، کفنایا بھی۔ اس کے بعد قبر میں چلے گئے، قبرستان میں چلے گئے، مٹی دینے کے لیے ادب ہی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھا، اندر داخل کر رہا تھا تو اس ٹھنڈی کے موسم کا بہت ہی کڑاکے کی ٹھنڈی چل رہی تھی اور دیکھا کہ حضور اکرم کے چہرہ انور پورے بدن مبارک سے پسینے کی دھار چل رہے ہیں، پورے بدن مبارک سے پسینے کی دھار۔ صحابی رسول نے کہ یا رسول اللہ یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی ہے یا رسول اللہ، آپ پسینے سے تربتر ہیں، آپ کا پسینہ مبارک بہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام کے تمام تعجب سے پوچھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی رسول تجھے پتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اس لیے پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں کہ یہاں پر جگہ ہی نہیں ہے، کتنا قدم میرے قدم کے اوپر فرشتوں کی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں آئے ہیں؟ پھر اسی کو دفن کرنے کے لیے اللہ کا فرشتے تمام کے تمام قبرستان لگا کے مر گئے، کتنا بھیڑ ہے۔ اس کے بعد دفنا دیا، اللہ کے بارگاہ نے ان کے حق میں دعا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب کے صدقے میں اس تاجر کا لڑکا کا نصیب اجالا کر دیا، جنت والا بنا دیا۔ بہت لمبی چوڑی واقعہ ہے لیکن وقت نہیں ہے، میں اسی چیز سے اپنے گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اور